बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल पर। पेश खिदमत हैं आज की स्मार्ट हेडलाइंस संडे स्पेशल। तारीख़ है आज 16 जनवरी सन 2022 और धुंध कोहर और शदीद सर्दी में लिपटा हुआ आज का इतवार। बढ़ते हैं आलमी मंजरनामे की जानिब। जम्मू में भारतीय फ़ौज ने एक पूरी बस्ती मुसलमानों की तबाह कर डाली। घरों को तहबाला कर दिया गया। लोग बेचारे शदीद सर्दी में रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर हुए। भारत की आए रोज़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, जबर तशद्दुद और जुल्म के पहाड़ जो तोड़े जा रहे हैं निहत्ते बेबस मज़लूम कश्मीरियों पर आलमी ज़मीर अभी गहरी नींद सो रहा है। सऊदी अरब से एक वीडियो वायरल की है सऊदी अथॉरिटीज़ ने, जिसमें देखा जा सकता है कि बादल मक्का टावर्स के साथ अटकेलियाँ करते हुए दिखाई देते हैं और ये मंज़र हासा वायरल है। भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदाना नफ़रत अंगेज़ तकरीरें करने वाले नारायण सिंह को जब गिरफ़्तार करने पुलिस पहुंची तो उसने पुलिस को धमकियां देते हुए कहा कि तुम सब मरोगे। पोप फ्रांसिस रूहानी पेशवा हैं, वो एक म्यूज़िक की दुकान में जाते हुए नज़र आ गए एक सहाफ़ी को। उसने वीडियो बना ली, वीडियो वायरल कर दी और उसके बाद फिर पोप फ्रांसिस ने बाकायदा शुक्रिया अदा किया सहाफ़ी का और कहा कि मुझे अपने आप पर अफसोस है और तुमने अपना काम ठीक किया। और फिर उनका ये कहना था कि ये सीडीज़ बेचने वाला, म्यूज़िक की दुकान वाला मेरा पुराना दोस्त है और आज भी उसने मुझे सीडीज़ तोहफे में दी हैं। सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविक, जो कि ऑस्ट्रेलिया टेनिस ओपन चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए गए थे, उनको रोक लिया गया वैक्सीन न लगवाने पर। अब उनकी अपील अदालत ने खारिज कर दी है। उनको मुल्क बदर किए जाने का इम्कान है और इस बार वो अपने टाइटल का दिफा भी नहीं कर पाएंगे। याद रहे कि वो इससे पहले 9 मरतबा ये टाइटल जीत चुके हैं। सऊदी अरब से युगंडा जाने वाली प्रवास के दौरान एक बड़ा अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि जब युगंडा की एक मुसाफिर ख़ातून को दर्द ज़े शुरू हो गया तो इत्तफ़ाक़ ये था कि प्रवास में कनाडा टोरंटो की एक डॉक्टर आयशा मौजूद थी और उन्होंने फिर एक नर्स की मदद के साथ उनका ऑपरेशन किया, प्रोसेस किया और जिसके नतीजे में एक बच्ची उनको अल्लाह ताला ने युगंडा के जोड़े को, उस खातून को अता की। जो ही बच्ची के रोने की आवाज़ आई, जहाज़ के मुसाफिरों ने तालियां बजाकर नन्हे मुसाफिर का दुनिया में आमद पर इस्तकबाल किया। खातून ने जहाज़ में दौरान प्रवास जन्म लेने वाली बच्ची का नाम मसीहा डॉक्टर आयशा के नाम पर मिरेकल आयशा रख दिया है। विराट कोहली आजकल उनका सितारा गर्दिश में है। साउथ अफ्रीका से टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया। याद रहे कि वो पहले ही T20 से मुस्ताफ़ी हो चुके हैं और क्रिकेट बोर्ड ने उनको वनडे का कैप्टन नहीं बनाया था। मुतनाज़ा हो गए कि जब साउथ अफ्रीका से उन्होंने मैच हारा तो उन्होंने ब्रॉडकास्टर पर माइक के करीब आकर बड़ी तनकीद की और इस बात पर विराट कोहली को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका में इंकशाफ हुआ है कि जितनी समाजी मुखय्यर तंजीमें हैं, उन्होंने फ़ंड्स जो हैं वो जमा करके इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों को दिए। अमेरिका से एक ख़बर है कि वहाँ इसराइल की एक इबादतगाह यहूदियों की, वहाँ एक शख्स ने यरगमाल बना लिया अफराद को और मुबैना तौर पर बताया ये जा रहा है कि उसने मुतालबा किया है कि डॉक्टर आफ़िया को रिहा किया जाए। रूसी फ़ौज काज़किस्तान से वापस आ गई है। उनका कहना है कि वहाँ अमन बहाल हो गया है, यही हमारी ज़िम्मेदारी थी। फ़िलिपाइन ने भारत से शिप मिज़ाइल वो ख़रीदारी का मुआहदा दस्तखत कर लिया है। ईरान और चीन के बीच 25 साला मुआहदा वो स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए हो गया है। रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा करने जा रहा है, चीन ताइवान पर कब्ज़ा करने जा रहा है। ये दुहाई अमेरिका ने दी है। वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें देखा जा सकता है कि लद्दाख में भारतीय फ़ौज जो है वो भागती हुई दिखाई देती है चाइना की फ़ौजों के आगे से। ये था आज का आलमी मंजरनामा। बारी है पाकिस्तान की कौमी ख़बरों की। बिलाखिर मरी को सयाहों के लिए मशरूत तौर पर खोल दिया गया और रावलपिंडी इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए पाबंद किया है कि 12 घंटे में सिर्फ 8000 गाड़ियों को मरी दाखिले की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर और मरी के मकामी बाशिंदे इस पाबंदी से उनको इस्तिस्ना हासिल होगा और शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई गाड़ी मरी में दाखिल नहीं हो पाएगी और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना पिछले 4
دنوں سے جو اس کی تعداد میں اضافہ ہوا، پچھلے 24 گھنٹوں میں 4280 مریض ہو گئے۔ 29,000 مریض اب تک کرونا کے باعث پاکستان میں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد لانے پر اتفاق ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں، اور بلاول کا کہنا ہے کہ عمران خان سیکورٹی رسک بن چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے، دنیا پوری کرونا کے باعث مر رہی ہے اور پاکستان جو ہے وہ کرونا کے باعث جینے لگا ہے، یہ حکومت صرف کرونا کی وجہ سے چل رہی ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو نالائق قرار دیا اور کہا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ نالائق نااہل ہے، یہ ملک چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ 50 ارب روپے نوجوان پاکستان پروگرام کے تحت قرضے دیے جانے کے لیے ٹارگٹ اس برس سیٹ کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف اور حمزہ، ان کے بے نامی اکاؤنٹس کا انکشاف ہوا ہے جن کے ذریعے سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی تھی۔ ضمنی بجٹ اور منی بجٹ صدر پاکستان نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ میں اپوزیشن نے پورا سندھ جام کر دینے کی دھمکی دے دی ہے بلدیات آرڈیننس واپس لینے کے لیے۔ معید یوسف مشیر برائے سلامتی امور کا کہنا ہے کہ بھارت جمع خاطر رکھے، ہمارے تعلقات افغانستان سے مستحکم ہیں اور افغانستان سے باڑھ کا معاملہ بات چیت کے ذریعے سے حل کر لیا جائے گا۔ آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی آج کل نجی دورے پر سعودی عرب ہیں، جہاں ان کو شاہی مہمان کا درجہ سعودی حکومت نے دے دیا ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو عدت کے بارے میں آیا ہے کہ دوران عدت عورت کا نکاح جو ہے وہ غلط نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ اسلامی قوانین کے منافی ہے، ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ حضرت کرما والا شریف سید پیر طیب شاہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئے اور اس عالم فانی سے پردہ فرما گئے۔ پاکستان پوسٹ پہلی بار 10 سال بعد اپنا خسارہ ختم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور اب ورلڈ رینکنگ میں یہ 49ویں نمبر سے آ چکی ہے 26ویں نمبر پر۔ ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پاکستان کی خاص طور پر پنجاب کی جیلوں میں با اثر قیدیوں نے دن دھونس دھاندلی کے ذریعے سے پوری جیل اتھارٹیز کو خرید کر اپنی مرضی کی، انہوں نے نہ صرف جیل کے اندر آسائشیں حاصل کی بلکہ انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر باہر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر بتہ ہوری کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے۔ لاڑکانہ میں قیدیوں نے انتظامیہ کے رویے کے خلاف احتجاج کیا اور ایک قیدی نے خود کو آگ لگا لی جس کو دیگر ساتھیوں نے بچا لیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک معصوم طالبہ کے ہراسگی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے قرار دیا ہے کہ اگر کوئی متاثرہ بچی بیان ہی دے دے تو یہ بیان کافی ہے، میڈیکل ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دیکھا یہ جائے گا کہ جو بچی ہے یا جو متاثرہ ہے اس کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی اہمیت ہے، ملزم کے بیان کی اہمیت نہیں ہے۔ پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے پنجاب بھر کی جیلوں میں بے یار و مددگار پڑے ایسے قیدی جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جو اپنے کیسوں کی پیروی بھی نہیں کر سکتے، ان کو مفت لیگل ایڈ فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان نیشنل کبڈی چیمپئن شپ کا فائنل اب کھیلا جائے گا ایئر فورس اور وابڈا میں۔ سیمی فائنل میں شکست ہوئی ہے پاک فوج اور نارتھ پنجاب کی ٹیموں کو۔ لوک اسٹوڈیو نے اپنے سیزن 14 کا خوبصورت آغاز کیا۔ معروف لوک لیجنڈ گلوکارہ نصیب لال اور عارفانہ کلام کی شہنشاہ عابدہ پروین کا ایک بڑا معروف ٹریک جو ہے وہ ابھی ریلیز ہوا ہے اور وہ ہے جھوم۔ کمال کا یہ گیت ہے صوفیانہ رنگ لیے ہوئے، اور دونوں جو گلوکارائیں ہیں انہوں نے کمال کی اس کے اوپر پرفارمنس دی ہے۔ اب باری ہے ضلع گجرات کی ٹاپ سٹوریز کی۔ معروف ٹک ٹاکر سٹار حریم شاہ جو کہ عموماً خبروں کی زد میں رہتی ہیں، ان کا ایک سکینڈل سامنے آیا منی لانڈرنگ کا، اس حوالے سے جو ان کا سہولت کار ہے وہ بھی گجرات کا نکلا اور اس کا کہنا ہے کہ میں نے گجرات سے پی ٹی آئی کا ٹکٹ کا امیدوار تھا۔ جی ناظرین، عزیز بھٹی شہید ہسپتال سے ایک نومولود بچے کو محض اس کی پیدائش کے 2 گھنٹے بعد اغوا کر لیا گیا۔ پولیس کی دوڑیں لگ گئیں، ترتھلی مچ گئی اور ڈی پی او نے ڈائریکٹ کمان کی اس آپریشن کی، اور ہسپتال سے سی سی ٹی فوٹیجز کی مدد سے تھانہ سول لائن نے بچے کو بازیاب کرا لیا، اور جو خاتون تھیں جنہوں نے اس بچے کو اغوا کیا ان کا تعلق چودوال سے بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے روتے ہوئے یہ بتایا کہ وہ لوگوں کے تانوں سے انہوں نے تنگ آ کر یہ دل برداشتہ ہو کر بچے کو اغوا کیا تھا کہ ان کی گود خالی تھی۔ چودھری شافع حسین چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے دورہ کیا گجرات کا، پریس کلب آئے اور نومنتخب کابینہ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ چودھری شجاعت حسین سمیت ظہور الہی خاندان کا تمام جو گھرانہ ہے وہ صحافیوں کو اپنے گھر کا فرد سمجھتے ہیں۔ انہوں نے صحافیوں سے کہا کہ وہ خبر لکھنے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں، کیونکہ غلط خبر لگنے سے
متعلقہ فریق یا خاندان کو جس اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ناظرین، شافع حسین نے کہا کہ وہ اب زیادہ کبڈی پر بات اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا یا سیاست میں نہیں آنا اور انہوں نے اب صرف کبڈی کی طرف ہی دھیان دینا ہے۔ عوامی حلقوں میں چودھری نعیم رضا کا کہنا ہے کہ ہم عوام کے حقوق کے تحفظ کی خاطر کاف لیگ کے پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چودھری عابد رضا کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر نواز شریف کی راہ تک رہے ہیں جن کے دور میں ہر پاکستانی خوشحال تھا۔ چودھری محمد علی تنویر سابق چیئرمین ضلع کونسل کا کہنا ہے کہ نیازی نااہل ہے، اس نے نااہلی کے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں اور ملک اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے اور پورا پاکستان اس وقت میاں نواز شریف کو اپنا مسیحا سمجھتے ہوئے ان کی واپسی کی راہ تک رہا ہے۔ جی ناظرین، لالہ موسم میں جی ٹی روڈ کا کوئی پرسان حال نہیں۔ جی ٹی روڈ کی تعمیر نو کے نام پر جو اکھاڑ پچھاڑ ہے اس سے کئی مہینوں سے شہری اذیت میں مبتلا ہیں۔ خاص طور پر لالہ موسیٰ شہر جب آپ داخل ہوتے ہیں جی ٹی روڈ پر تو وہاں گڑھے بنے ہوئے ہیں جہاں پانی کھڑا ہو چکا ہے۔ ایس ایچ او تھانہ صدر کھاریاں فراست چٹھا کا کہنا ہے کہ میں نے کھاریاں شہر سے ہیروئن فروشی کا جو کلا کما تھا وہ کر دیا ہے اور اس کے مضبوط اڈے جو تھے ان کو اکھاڑ پھینکا ہے۔ ڈاکٹر خرم شہزاد کی سربراہی میں اجلاس ہوا ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا، جس میں طے کیا گیا کہ ککرالی میں حفاظتی بند بنانے کے لیے فنڈز کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سے رجوع کیا جائے۔